الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأذلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سورۃ الاحزاب کی 3 آیتیں، آیت نمبر 60 پر 6، 60 پر 7، 60 پر 8، 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. اس میں کل قیامت کے دن جب بندوں میں سے بعض بندوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو وہاں سزا دی جائے گی، تو وہ اس وقت اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے وہ بڑے، چاہے وہ ملک میں سلطنت کے اعتبار سے بڑے تھے ہو یا خاندان کے اعتبار سے بڑے تھے ہو یا گھر میں ماں اور باپ کی حیثیت سے یا سرپرست کی حیثیت سے بڑے تھے، جن کو دیکھ کر انہوں نے زندگی گزارنا سیکھا، جن کو دیکھ کر انہوں نے گناہ کرنا سیکھا، جن کو دیکھ کر انہوں نے رسم و رواج پر چلنا سیکھا، جن کو دیکھ کر انہوں نے فسق و فجور کی زندگی کو اختیار کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، فریاد کریں گے، یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، یا اللہ یہ ہمارے باپ تھے، یہ ہماری ماں تھی، یہ ہمارے گھر کا بڑا سرپرست تھا، جن کے ماتحت میں ہم رہتے تھے، جن کا کنٹرول ہمارے اوپر تھا، یہ جو بولتے وہ ہم کرتے تھے. انہوں نے کہا ہم کو ڈاکٹر بننے کے لیے ہم نے ڈاکٹر بنا، انہوں نے ہم کو انجینئر بننے کے لیے کہا تو ہم انجینئر بنے، انہوں نے ہم کو تاجر بنایا تو ہم تاجر بن گئے. ہمارا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. یہ اگر چاہتے تو ہمیں نمازی بھی بنا سکتے تھے، یہ اگر چاہتے تو ہمیں دیندار بھی بنا سکتے تھے، یہ اگر چاہتے تو ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بھی بنا سکتے تھے. لیکن یا اللہ
انہوں نے ہم کو غلط راہوں میں ڈال دیا، گمراہ کر دیا، ان کے کہنے پر ہم نے گناہ کیا یا ان کو دیکھ کر ہم نے گناہ سیکھا، تو غصے میں آ کر، ناراض ہو کر، جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے سردار ہیں جن کی ہم پیروی کرتے تھے دنیا میں، وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے ہیں، اب بڑے میں باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، بڑے بھائی بھی، سرپرست بھی سب آ جاتے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کی ہم اتباع کرتے تھے، فاضلونا السبیلا، یہی لوگ ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب، ہم تو دوزخ میں جل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے کہ یا اللہ جب ان کو عذاب دے گا، یہ ہمارے بڑوں کو جب تو عذاب دے گا تو ان کو ذرا ڈبل عذاب دینا، درخواست کریں گے۔ ہمارے ماتحت، ہماری اولاد جن کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا لیکن دین نہیں سکھایا، جن کو ہم نے نماز نہیں سکھایا، جن کو ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں بتلایا، بس پالا، خوب کھلایا، خوب پلایا، خوب پہنایا، دنیا میں ان کو جینا تو سکھا دیا، آخرت کا کچھ بھی ان کو بتایا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب، یا اللہ جب آپ ان کو عذاب دیں گے تو ڈبل عذاب دینا، دوہرا عذاب دینا، دوہری سزا دینا، والعنہم لعنا کبیرا، اسی پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ وہ کہیں گے یا اللہ ان پر بڑی بڑی لعنت برسانا۔ یہ اولاد، یہ سرپرست، یہ اولاد، یہ ماتحت جن کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دیے ہیں اور دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے ہم کھائے تو کھائے، نہیں کھائے تو بھی چلتا، ہمارے بچے کھائیں، ہم پہنے تو پہنے، نہیں پہنے تو بھی چلتا، ہمارے بچے پہنے، ہم سکون سے رہے تو رہے، نہیں رہے تو بھی چلتا، ہمارے بچے سکون سے رہیں، وہ بچے کل اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اگر ہم ان کو دین نہیں سکھایا، اگر ہم ان کو نماز نہیں سکھایا، اور اگر ہم اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا نہیں سکھایا، دینداری نہیں سکھائی، تو یہ کہیں گے یا اللہ انہی کی وجہ سے ہم نے دنیا میں گمراہ ہوئے، ہمارا سارا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں تھا، وہ جو پڑھایا وہ ہم نے پڑھ لیا، وہ جو سکھایا وہ سیکھ لیا، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دین بھی سکھاتے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو تیرا ڈر اور تیرے راستے میں چلنے کا طریقہ بھی سکھاتے، انہوں نے ہم کو نہیں سکھایا ہے، ان کی وجہ سے آج ہم دوزخ میں ہیں، تو ہم تو جلیں گے، ہماری درخواست ہے کہ ان کو جب سزا دو گے تو دوہری سزا دینا، اور صرف سزا ہی نہیں بلکہ درخواست بھی کریں گے یا اللہ ان کو جو ہے آپ اپنی لعنت برساتے رہنا۔ اس لیے اولاد ہمارے ماتحت میں ہے یا کوئی بھی ہمارے ماتحت میں ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں، تو جیسا ہم ان کو دنیا سکھانے کا منصوبہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ اچھا تاجر بنے، یہ اچھا ڈاکٹر بنے، یہ اچھا لائر بنے، یہ اچھا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والا بنے، یہ اچھا کمانے والا بنے، یہ جیسے ہم سوچتے ہیں اس کے لیے منصوبے بناتے ہیں، جیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اچھی چیز ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے سلسلے میں یہ منصوبہ بنائیں کہ اسے دین کیسا سکھاؤ، اسے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کیسے بناؤں، میں اسے کیسے سچا تاجر بناؤں، میں اسے اچھا انسان کیسے بناؤں، اس کے بارے میں منصوبے بنائیں، اس کے بارے میں سوچ استعمال کریں، دماغ استعمال کریں، اپنی ذہنی طاقت استعمال کریں،
اپنی جسمانی طاقت استعمال کریں، مکمل ہمارا جو اختیار ہوتا ہے، ہمارا جتنا اختیار ہو سکتا ہے وہ پورا اختیار اپنے ماتحت اپنے اولاد کے لیے دین سکھانے کے لیے استعمال کریں، ورنہ یہ بچے ہمارے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمارے اوپر عذاب اور ہم پر لعنت کی اللہ سے درخواست کریں گے۔ اور یہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یا یہ بات کسی عام کتاب میں نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں یہ بات موجود ہے، سورہ احزاب میں۔ اور اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے کہ ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو دین کی بنیادی باتیں سکھائیں، یہ ماں اپنے اولاد کو نبی کی سنت سکھائیں، ماں باپ دونوں مل کر ایسا زندگی گزاریں، ایسا طریقہ ان کے سامنے پیش کریں کہ بچے اس سے دیندار بنیں۔ جب ایک عظیم باپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو دین سکھانے کے لیے کچھ محنت کی، کچھ اپنے زبان سے ان کو نصیحت کی، تو اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ تو قرآن میں حضرت لقمان جو ایک بہت بڑے حکیم ہیں، بہت بڑے عقل مند ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بعضوں نے ان کو نبی بھی کہا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وہ نبی تو نہیں، ایک بہت بڑی ولایت کا درجہ ان کو حاصل تھا، بہت بڑی حکمت ان کو حاصل تھی۔ ان کی اولاد کو جب انہوں نے نصیحت کی، دین کی بنیادی باتیں بتائی، تو اللہ نے اسے محفوظ کر لیا، اور وہاں محفوظ کیا جس کو قیامت تک، جس کتاب کو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس کتاب میں محفوظ کیا جس کتاب کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا آخری نبی پر۔ تو کل بات آئی تھی آپ کے سامنے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ یا اللہ، اے بیٹے، اللہ رب العالمین کی طاقت کو سمجھو، وہ گھر کے اندر میں جو کام کیا جاتا ہے، گھر کے باہر جو کیا جاتا ہے، بلکہ 7 زمین کے اندر یا 7 زمین میں یا 7 آسمانوں کے اوپر یا 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں یا کسی سخت پتھر کے اندر گھس کر کوئی کام تم کرتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ منظر عام پر اللہ تعالیٰ وہ کام کو اچھا ہو یا برا ہو لائے گا، اچھا ہو تو اس کا اجر، اگر برا ہو تو اس کی سزا ملے گی۔ بنیادی باتیں عقیدے سے متعلق پہلے حضرت لقمان نے سمجھا دیا، اس کے بعد تیسرا حکم دیتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا زندگی میں ہمیشہ نماز کے پابند بنے رہنا، نماز قائم کرنا، کیونکہ جس آدمی کی زندگی میں نماز آ گئی، اور نماز صرف کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا ویسا نہیں، بلکہ نماز کی پابندی آ گئی، نماز کی عادت آ گئی، تو وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا نمازی ہے اور شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے نشہ کرنے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے ڈرگس لینے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے گانجا کھانے والا بھی ہے، ایسا آپ نے دیکھا؟ نہیں، جیسے جیسے وہ مسجد کے حوالے کر لیتا ہے اپنے آپ کو، جیسے جیسے عورت مصلی کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ اللہ سے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ اس کے وہ بدعملیوں کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز کے اندر بے شک وہ طاقت ہے کہ وہ فحش کاموں کو اور برے باتوں سے نمازی کو روکتی ہے۔ آج ہمیں بہت فکر ہے نا، ہمارے محلے میں ہمارے نوجوان بچے نشہ لے رہے ہیں، گانجا کھا رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، شراب کے عادی بن رہے ہیں۔ محلے میں بہت سے بچے ایسے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ایسے بچے ہیں، ہمارے خاندان کے اندر ایسے۔ کیا کرنا اس کے سلسلے میں؟ سب کو ایک فکر ہے اور ہونا بھی چاہیے فکر۔ ہم چوپائے نہیں ہیں، کھائے پیے اور ختم ہو کر چلے گئے، نہیں، انسان ہیں اور انسانوں میں بھی مومن ہیں، اور مومن میں بھی ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت کا کام دیا گیا، داعی بنایا گیا، مبلغ بنایا گیا۔ ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ محلے سے گندگی کیسے ختم ہو، خاندان سے گندگی کیسے ختم ہو، یہ بری عادتیں بچوں سے کیسے ختم ہو۔ تو فکر ہے نا، اس کے لیے ایک سب سے بڑی اچھی صورت یہ ہے کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو مسجد کا بنا دیں، مسجد کا بنا دیں، اسے نمازی بنا دیں۔ اس کے لیے محنت لگے گی۔ کوئی بچہ ایسا ہے آپ کے محلے میں جو نشہ کرتا ہے، گانجا کھاتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، تو اسے جا کر سمجھائیں، اسے بتائیں۔ اس کے 7 دنوں میں سے اس سے شروع میں اگر چھوٹا ہے تو اسے ماریں گے، دھمکائیں گے اور اسے اس کی طاقت پر اس سے استعمال کر کے اسے روکیں گے۔ چھوٹا ہے، 12 سال 13 سال کا ہے، تو ان کو ایسا کر کے روک سکتے ہیں، سختی کی جا سکتی۔ ایک ہو گیا ہے 18 سال 19 سال 20 سال کا، 22 سال کا، اسے سمجھا تو سمجھ میں آتی نہیں بات، اسے مار دھار کرنا بھی مشکل ہے۔ تو ایسے کے لیے جا کر اسے سمجھائیں کہ بھائی 7 دن تمہارے ہیں، 7 دنوں میں سے ایک دن تم مسجد میں گزارنا، وہ پورا دن نماز پڑھو، وہ پورا دن نفل نمازیں پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ تم چھوڑنا چاہتے ہو نا، یہ گندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہتے؟ پہلے اسے پوچھیں۔ ہر ایک تو چھوڑنا ہی چاہے گا، مجبوراً اس میں ملوث رہتا ہے، یا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو اسے بتائیں کہ تم اس طرح اگر کھاتے پیتے رہے نشے کی چیزیں، تمہاری صحت گرے گی۔ اس طرح اگر تم کھاتے پیتے رہے تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارے سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ کون ہے جو پیوٹ کو بیٹی دے؟ کون ہے جو نشہ کرنے والے کو بیٹی دے؟ کون ہے جو گانجا کھانے والے کو اپنی بہن دے؟ تو گانجا کھاتا ہے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کو، تیری بہن کو کوئی شادی کرے؟ تو چاہتا ہے کہ کوئی شرابی شادی کرے، کوئی گانجا کھانے والا شادی کرے؟ تو چاہتا ہے کہ اسے پوچھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اگر تو اس طرح زندگی گزارے گا تو تیری صحت بھی خراب ہوگی، دیکھتے دیکھتے تیرا جنازہ تیار ہو جائے گا، تیرا ہڈوں کا ڈھانچہ بن جائے گا، تیرے جسم کا نقصان ہوگا۔ تو اگر زندہ رہا تو تجھے کوئی بیٹی نہیں دیں گے، تیری کوئی بہن نہیں دے گا، تو زندہ رہے گا تو تیرے ماں باپ تجھے پسند نہیں کریں گے، تیرے خاندان میں تیری ویلیو نہیں رہے گی، تیری عزت نہیں رہے گی۔ اسے سمجھائیں۔ اسے جب بات اسے سمجھ میں آ گئی تو آپ فوراً چھوڑو بولے تو چھوڑنا مشکل ہے، چھوڑو بولے تو فوراً چھوڑنا مشکل ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن کیا کرتا کہ کر لے، ایک دن تو مسجد کے حوالے ہو جا، ایک دن پورا مسجد کی برکتوں کو حاصل کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ 6 دن تیرے، ایک دن مسجد کا اور اللہ کا، یہ چند دن تک یہ ٹریننگ دے، پھر اس کے بعد کہیں کہ 6-7 دنوں میں سے 2 دن دے دو، 2 دن تک اسے چھڑا کر رہو اس گندگی سے، اور شروع میں تیار ہو جائے گا۔ ایک دن کا مسئلہ ہے، تیار ہو جائے گا۔ چند دن، ایک دن چھوڑنے کی عادت ہو گئی تو پھر 2 دن کے لیے تیار ہوگا، پھر 3 دن کے لیے تیار ہوگا، پھر 4 دن کے لیے تیار ہوگا، پھر 5 دن کا تیار ہوگا، پھر 6 دن کا تیار ہوگا، پھر ہفتہ بھر ان چیزوں کے قریب تک نہیں جائے گا۔ ضرورت ہے اس طرح کی کوشش کرنے کی ہمارے لیے۔ اب کہتے رہنا محلے میں
محلہ بگڑ رہا ہے، محلے کے بچے ایسے ہو رہے ہیں، محلے کے نوجوان ایسے ہو رہے ہیں. صبح میں فجر کی نماز کو آتے ہو، کتنے بچے دکھتے ہیں آپ کو، کتنے نوجوان آپ کو دیکھتے جھومتے ہوئے گھر کو جا رہے ہیں. رات بھر انہوں کہاں تھے؟ ان کے ماں باپ بھی یقیناً شروع میں ٹینشن لیے ہوں گے، سمجھائے ہوں گے، لیکن وہ کنٹرول سے باہر ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو اب محلے کے نوجوانوں کو، محلے کے بڑوں کو، محلے کے دانشوروں کو، محلے کے علماء کو، محلے کے داعین کو، محلے کے مبلغین کو، دعوت کے ساتھیوں کو، سماجی خدمت کرنے والوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فرسٹ کلاس سے لے کر 11 کلاس تک کی گلیوں میں کون سے گھر میں ایسے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو ٹارگٹ بنائیں، اسے سمجھاتے رہیں ایک ایک کر کے. اس طرح کریں گے، ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کر لیا تو ایک ایک کر کے گندے ختم ہو جائے گی. تو یہ سب سے پہلے اسے مسجد کا بنا دیں. جو مسجد کا ہو گیا، جس کا تعلق مسجد سے ہو گیا، جس کا تعلق نماز سے ہو گیا، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ شرابی نہیں ہو سکتا، وہ سود خور نہیں ہو سکتا، وہ رشوت خور نہیں ہو سکتا، وہ گانجا کھانے والا نہیں ہو سکتا، وہ ناپتول میں کمی کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تو نمازی ہو جا. یا بنی اقیم الصلاۃ، تو نمازی ہو جا. نمازی وہ ہے جو پابندی سے پڑھتا ہے، اسے نمازی کہتے ہیں. 8 دن میں ایک بار پڑھ لیے، کبھی یاد آیا تو پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، اسے نمازی نہیں کہا جاتا. نمازی وہ ہے جو پابندی سے پڑھتا رہے، ایک بھی نماز نہ چھوڑے. تو پہلی نصیحت انہوں نے کی عبادت سے متعلق. پہلے کے 2 باتیں نصیحتیں وہ عقیدے سے متعلق تھی، اس کا تعلق عبادت سے ہے. کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تیرے زندگی کا کام بنا لے. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تیرے زندگی کا ایک کام بنا لے. تیرے زندگی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہو کہ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو. یہ تیرے زندگی کا کام ہوگا. تیرے زندگی کے مشغلے بہت سے ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کمانا ہے، بازار میں جانا ہے، جاب کرنا ہے، یہ سب تیرے کام ہیں. ان کاموں میں سے ایک کام تیرا یہ ہو کہ تو برائی سے روکنے والا بن جائے اور بھلائی کا حکم دینے والا بن جائے. اب جو بھلائی کا حکم دینے والا ہو وہ بھلائی چھوڑے گا کیا؟ جو برائی سے روکنے والا ہو وہ برائی کرے گا کیا؟ وہ برائی کرے گا تو بھی اسے شرم آئے گی. یہ میں جو برائی سے روکتا ہو، یہ برائی میں کرا تو کیسا؟ شرم آئے گی اسے. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا زندگی کے کاموں میں سے یہ کام تمہارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے بن جاؤ اور برائی سے روکنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ بھی ایک نصیحت باپ نے اپنے بیٹے سے کیا. بیٹا زندگی گزارتے ہو، کبھی غم بھی آئے گی، کبھی غم بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے، رنج بھی آئے، مصیبتیں بھی آئیں، تنگی بھی آئیں، تو گھبرا جانا نہیں، بے چین نہیں ہو جانا، غم میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا چاہیے. اور صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. کسی کو کہہ دے تمہارے ساتھ یم پی ہے، تمہارے ساتھ یم ملے ہے، تمہارے ساتھ کونسلر ہے، کتنا سینہ چوڑا ہو جاتا اسے، کتنی ہمت آ جاتی اسے، کتنا پاور اسے آ جاتا. یہاں کہا جا رہا ہے مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہو جاتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور وہ مصیبت اور تکلیف کو ختم کرنے کے لیے
جو ذریعے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ ذریعے وہ سبب اختیار کرتے رہو، صبر بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور جو اسباب ہے دور کرنے کے لیے تکلیف مصیبت کو اسے بھی اختیار کرنا۔ یہ سب باپ جو ہے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھِ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اس کے بعد آداب معاشرت، رہن سہن سے متعلق سمجھاتے ہیں، ولا تصاعر خدک للناس، بیٹا جب تو اپنوں سے بات کریں یا غیروں سے بات کریں، چھوٹوں سے بات کریں، بڑوں سے بات کریں، تو بات کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ تو چہرے کو دیکھ کر بات کر، رخ پھیر کر اس طرح نہ بات کر۔ یہ رخ پھیر کر بے توجہی کے ساتھ بات کرنا یہ تکبر کرنے والوں کی عادت ہے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات کرتے ہیں تو صورت کو دیکھ کر بات کریں، توجہ سے، سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ یہ میری بات کو توجہ سے سن رہا ہے، میری بات کو ویلیو دے رہا ہے، میری بات کی عزت اس کے پاس ہے۔ اس طرح چہرے کو دیکھ کر بات کریں۔ انہیں بول رہا ہے ہمیں دیکھ لو، بولو کیا، ادھر ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، تو سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بات کی اس کے پاس قدر نہیں ہے۔ اور اس طرح کرنا تکبر کرنے والوں کی علامت ہے، تکبر کرنے والوں کی عادت ہے، اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آگے فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا، بیٹے زمین پر چلو تو ایسا چلو کہ دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، دوڑ کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، ادھر ادھر دھکے دیتے ہوئے نہ چلو۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ہم بھی یہ سب باتیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ گاڑیاں چلاتے ہیں ہمارے بچے، ٹو ویلر چلاتے ہیں ہمارے بچے، کار چلاتے ہیں ہمارے بچے، کیسے چلاتے ہیں؟ کبھی آپ گاڑی دیتے ہوئے ان کو سمجھایا؟ کار دیتے ہوئے ان کو سمجھایا؟ یا گھر سے باہر بچہ نکل کر جاتا ہے کیا آپ نے سمجھایا ان کو بیٹا تم اپنے زندگی کا یہ طریقہ بنا لو کہ تمہارے طریقے سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے کام سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟ اس طرح کا گاڑی میں ہارن نہ مارو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس طرح تیز نہ چلاؤ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور ایسی جگہ پر گاڑی نہ کھڑو، ایسی جگہ پر گاڑی پارک نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ پارک کرتے وقت خیال میں رہے بات کہ میں یہاں پر گاڑی کھڑا رہا ہوں، سامنے والا گاڑی نکالے گا تو کیسا نکالے گا؟ میں یہاں گاڑی کھڑا رہا ہوں، ایک دم ان کے گھر کے سامنے ہو گئی، وہ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ میں گاڑی یہاں کھڑا رہا ہوں، بالکل راستہ ہے، میں راستے میں کیسے کھڑا ہوں؟ آپ نماز کو آئیں، ٹھیک ہے، یہ نماز سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کے دماغ میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، چاہے گاڑی کھڑا کر دوں، میں ایک اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جہاں چاہے چلو، جہاں چاہے گاڑی کھڑا کروں، ایسا نہیں۔ آپ اپنا نیک کام کرتے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال یہاں تک سمجھا رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ایسے نہ چلو دوسروں کو تکلیف ہو۔ آخری نصیحت یہ کرتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلنے میں درمیانی، نہ دوڑ کر چلو نہ بھاگ کر چلو، درمیانی طریقے سے اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بات کرنے کی نوبت آئے تو اچھی اور آہستہ سے بات کرو، زبان میٹھی ہو، زبان کڑوی نہ ہو، زبان میں گالی، زبان میں سختی نہ ہو۔ ایک لوگ بات کرتے ہیں زبان میں گالیاں نکلتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں سختی سے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، اس کے اخلاق ہی نہیں معلوم ہوتے بلکہ ان کے ماں باپ کے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا سکھایا ہے اس کا باپ اسے بات کرنے کا، کیا تربیت کی ہے اس کی ماں اسے؟ اس لیے بیٹے سے کہتے ہیں حضرت لقمان وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلا کر نہ بات کر، گلا پھاڑ کر بات نہ کر، بلکہ نرمی سے، آہستہ سے، اچھے طریقے سے بات کر۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ہمارے بچے ہمارے سے نیکی سیکھیں، ہمارے بچے ہمارے سے نیکی سیکھیں، ہمارے بچے ہم سے گناہ نہ سیکھیں۔ یہ اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں، کیونکہ اگر وہ ہم سے نیکی سیکھتے ہیں
تو इंशाअल्लाह वो नेकी करेंगे तो उसका अजर हमारी जिंदगी में भी हमको मिलेगा कि लोग कहेंगे कि इतने अच्छे बच्चे का बाप है, इतने अच्छे इंसान का ये बाप है, दुनिया में पैदा होगा। और आखिरत में उन बच्चों के नेक अमाल की वजह से, उनके नेकियों की वजह से हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अगर इत्तिफाक से हमारे बच्चे हम ही देखकर गुनाह सीखे, हमारे पास कोई गुनाह का अमल है नौज़ बिल्लाह, तो हमारे बच्चों के सामने हरगिज़ हम नहीं करेंगे। वैसे पीछे भी नहीं करना है, पीछे भी नहीं करना है, तो कम से कम इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि मेरा बच्चा ये देख कर ना सीखे। अब क्या कहेंगे उन माँ बाप को जो अपने बच्चे से सिगरेट मंगाते, क्या कहेंगे उन बच्चों, उन माँ बाप, उस बाप को जो अपने बच्चे से गुटखा मंगाता है? क्या सीखेगा तुम्हारे से वो? क्या कहेंगे उस बाप को जो अपने बच्चों के सामने मां की गाली, बाप की गाली देकर अपनी बीवी से बात करता है, अपने पड़ोसियों से बात करता है? क्या सीखेंगे वो बच्चे जो अपने बाप को जो सख्त कलिमे से इस्तेमाल करता है? अब ये गाली बाप से सीखा, सख्ती बाप से सीखा, सिगरेट पीना बाप से सीखा, गुटखा खाना बाप से सीखा, तो वो और बढ़ेगा। उसके बाद तुम्हारा लेवल तो बीड़ी और सिगरेट और गुटखे में था और उसका लेवल और बढ़ेगा, उसका लेवल और बढ़ेगा, तो उसका सारा गुनाह तुमको भी आता रहेगा। बाप घर में नमाज हो रही, मस्जिद में अजान हो रही है, घर में बाप पड़ा हुआ है बिस्तर में, बेटा देख रहा है हमारे अब्बा नमाज से जाते नहीं, बेटी देख रही है हमारी अम्मी मुसल्ला बिछाती ही नहीं, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती नहीं, तो तुम्हें देखकर वो बेनमाजी बनी, तुम्हें देखकर क्या बनी है? वो बेनमाजी बनी है। और बेनमाजी बनने का गुनाह उसे भी होगा, तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसलिए हम नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ते हुए साथ में हमारे बच्चों को भी ले आना, उसे नमाज का आदी बनाना। ये जो शुरू में लोग ले आते हैं 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में, शौक में लेकर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाते वो समझा कर ले आना। ये 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को है ना, मस्जिद को लाते वक्त समझा कर लेना, बेटा अल्लाह का घर है, वहां नाचना, दौड़ना, कूदना, बकना, गाली देना, शोर करना हरगिज नहीं। अल्लाह के घर में अजमत के साथ रहो, वरना अल्लाह ताला पकड़ फरमा लेंगे। बच्चे को समझाएं। और लाते हैं तो बच्चों की सफ में उनको खड़ा करें। नमाज में सफों का तरीका है, सबसे पहले बड़े मर्द खड़ेंगे, उसके बाद बच्चे खड़ेंगे, उसके बाद अगर औरतों का निजाम है तो औरतें खड़ेंगी, तो बच्चों को आखिर सफ में खड़ा है। ये तो शुरू में लाते हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही 13 साल 14 साल 15 साल 7 साल 17 साल 18 साल का हो जाता है, उसे साथ लाते हैं। जरूरत है से इनको ले आने की। किनको? ये 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे को बाप आते हुए उनको भी साथ में आना नमाज को। अगर वो बच्चा हीला करे तो उसे छोड़ना नहीं, फोन करके कहीं है तो बुलाना, बेटे मैं नमाज को जा रहा हूं, मैं नमाज को जा रहा हूं, तुम्हें भी आना, मैं इंतजार कर ले को। बच्चों को जो है साथ में नमाज को ले आओ, उनको 20 साल 25 साल तक तुम्हारे साथ में नमाज पढ़ाओ, वो नमाज का आदी बन जाएगा। अगर आप आते हुए 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे को अपने साथ नमाज को नहीं ले आएंगे, अपने साथ नेकी नहीं सिखाएंगे, तो वो दूसरों के साथ मिलकर गुनाह सीखेगा, दूसरों के साथ मिलकर बेनमाजी बनेगा। इसलिए तय करके उठे आज कि मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको प्यार से, मोहब्बत से और कभी सख्ती से भी मेरे साथ में नमाज पढ़ाते हैं, उनको भी लाऊंगा। औरतों तक हमारी बात जाती है तो वो भी तय करें कि मैं मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ूंगी तो मेरे पास में मेरी बेटी भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेगी।
وہ سوتے ہوئے نہیں رہے گی، وہاں لاڈ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اگر 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ تو بہرحال حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کی نصیحت کی۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی، پھر اس کے بعد نماز کی تاکید کی، پھر اس کے بعد جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی دعوت کے کام کو سکھایا، تبلیغ کے کام کو سکھایا۔ اس کے بعد آداب معاشرت، رہن سہن کے اصول کی سکھایا۔ یہ چیز ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی باپ بنے ہوئے ہیں تو ہماری اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، ہماری اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، دین کی بنیادی باتوں کو سکھاتے رہیں، خصوصاً یہ فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، اس خراب ماحول میں بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں، نصیحت کرتے رہیں۔ روزانہ ایک 10 منٹ تو بھی کم از کم نصیحت کریں۔ اگر آپ نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہیں تو کتاب ہے، تبلیغی نصاب ہے، اور بھی بہت سی دین کی کتابیں ہیں، ایک 10 منٹ گھر میں تعلیم کا نظام بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔